الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مدنی منوں آپ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول میں مدرسۃ المدینہ کی بے شمار شاخوں کے مدنی منع ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوتے ہیں. ان تمام کو بھی اور ہمارے مدنی چینل کے تمام ناظرین کو مرحبا کہتے ہیں. یوں تو جیسا کہ آپ نے مختلف سلسلوں میں دیکھا ہی ہے کہ مختلف مدنی پھول آپ کو بیان کیے ہی جاتے ہیں، لیکن آج کے مدنی منوں کے مدنی پھول کے اس سلسلے کی خصوصی بات یہ ہے کہ آج جو سب سے پہلے آپ کو مدنی پھول پیش کیے جا رہے ہیں اور جنہیں آپ کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانا ہے، وہ مدنی پھول ہیں پیارے پیارے میٹھے میٹھے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول پیش کیے جا رہے ہیں. تو یہ تو آپ نے آداب سیکھے ہی ہیں کہ جب بھی درس و بیان ہو، جب بھی کوئی اچھی بات سنی جائے تو ادب یہی ہے کہ دو زانوں بیٹھا جائے اور ذہ نصیب اس مدنی نام پر بھی عمل ہوتا ہی رہے کہ جب جب موقع ملے دو زانوں قبلہ رخ یہ بیٹھنے کی عادت بنائیں کہ اس طرح بیٹھنا ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم باپا جان کے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں مدرسۃ المدینہ بابری چوک باب المدینہ میں پڑھتا ہوں. ارشاد فرمائیے، پڑھنے میں دل نہیں لگتا، کیا کرے کیونکہ ہماری عمر کے کتنے بچے کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں اور ہم سارا دن مدرسے میں ہوتے ہیں. یہ مدرسہ یہ ہمارے ہاں بالکل غلط العوام ہی کہیں گے، غلط العام فصیح ہو جائے گا. یہ سب مطلب مدنی منع قاری صاحبان مبلغین تقریباً سب مدرسہ مدرسہ مدرسہ. نو مدرسہ لا مدرسہ بل مدرسہ. تھوڑا رٹ لو. مدرسہ 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 مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ مدنی منا پوچھ رہا تھا کہ ہمارے تو کھیلنے کی عمر ہے، ہم تو سارا دن پڑھتے رہتے ہیں، ہمارا پڑھائی میں دل کیسے لگے؟ تو واقعی ان کا درد صحیح ہے، سمجھ میں آتا ہے. لیکن جو پڑھتا ہے نا بچہ، قرآن پاک پڑھتا ہے، حفظ کرتا ہے، علم دین پڑھتا ہے، یہ ہے بڑا خوش نصیب. یہ کھلنڈرے کے مقابلے میں یہ پڑھنے والے خوش نصیب ہیں. یہ اللہ بہتر جانے کہ اس کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے، لیکن یوں ظاہری طور پر ایک جنرل بات کریں گے کہ یہ پڑھنے والا خوش نصیب کہلائے گا، سعادت مند کہلائے گا اور اچھا بچہ کہلائے گا. تو ماشاءاللہ آپ اچھے بچے ہیں، اچھے مدنی منع ہیں، جو اور مدنی منیاں ہیں کہ قرآن پاک سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ رسول کا نام سیکھتے ہیں. تو اس لیے اس کی فضیلت، اس کے ثواب پر توجہ رکھیں کہ اس میں ثواب بہت ہے. قرآن پاک حفظ ہو جائے گا آپ کو تو انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب برکتیں ہوں گی کہ جو قرآن پاک حفظ کرے، اس کے مطابق جو حلال ہے اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، عمل کرے، وہ ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن نورانی تاج پہنایا جائے گا.
اور اپنے گھر والوں میں سے 10 افراد کی شفاعت کی اس کو اجازت ملے گی. تو شفاعت کی اجازت کب ملے گی؟ جب خود جنتی ہوگا تو نا، ویسے تھوڑی ملے گی. کہاں میں تو دوزخ میں چلا، میرے ماں باپ جنت میں، بھائی میرے چچا کو بھی لے جاؤ، یہ بڑی خدمت کرتا تھا، یہ تھوڑی ہوگا. 10 کو شفاعت کی اجازت ملے گی تو اندر اسٹوڈنٹ خود بھی بخشا جائے گا. تو قرآن پاک حفظ کرنا، اس کو پڑھنا یہ کار ثواب ہے، اس کو دیکھنا ثواب ہے، اس کو چھونا ثواب ہے. قرآن پاک تو ہمارے لیے بہت بڑے ثواب کا خزانہ ہے جو ہمیں ثواب مہیا کرتا ہے. تو سارے مدنی منع جو ہیں دل لگا کے پڑھیں. مدنی منع غور فرمائیں کہ یہ بات بات پہ جو جھوٹ بولتے ہیں، گالی نکالتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ سے لڑائی کرتے ہیں، تو یہ کچھ بھی نہ کریں. ماں باپ کا احترام کریں، بھائی بہنوں کا بھی خیال رکھیں، کسی سے لڑائی نہیں کریں، جھوٹ نہیں بولیں، وعدہ خلافی نہیں کریں. جو بولیں کہ یہ میں کروں گا تو بس وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے تو ان کا دل بھی لگے گا پڑھائی میں، اور انشاءاللہ نیک اور اچھے مدنی منع بن جائیں گے، اور انشاءاللہ دنیا میں بھی ترقی کریں گے خوب. اپنے کو تو دعوت اسلامی کا مبلغ بھی بننا ہے نا، تو انشاءاللہ باعمل مبلغ دعوت اسلامی بنیں گے اور خوب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کی نیک نامی کا باعث بھی بنیں گے. ہر طرف سنتوں کی بہاریں آ جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ. کیسا لگا؟ سبحان اللہ. تو پیارے پیارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے سعادت مند، خوش نصیب اور اچھا مدنی منع بننے کے کتنے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے کہ جو سچ بولتا ہے، جو ماں باپ کو نہیں ستاتا، جو نماز کی پابندی کرتا ہے، اور جو وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ سعادت مند بھی بن جاتا ہے، اچھا بھی بن جاتا ہے، اس کا حافظہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے. جیسا کہ اس مدنی منع نے جو پوچھا نا کہ ہمارا دل نہیں لگتا، تو امیر علیہ سنت نے دل لگنے کے مدنی پھول عطا فرما دیے کہ آپ کا بھی اگر دل نہیں لگ رہا تو دیکھ لیں کہ کہیں زبان سے جھوٹ تو نہیں جا رہی ہے، کہیں ہم ایسا تو نہیں کہ وعدہ خلافی کرنے کے گناہ میں مرتکب ہو رہے ہوں. اور نماز کے متعلق بھی تاکید فرمائے کہ نماز کی پابندی ضروری ہے. ماں باپ کو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ستا رہے ہیں. تو ہمارے مرشد تو ہیں ہی ایسے، تو جبھی تو ہم جھوم جھوم کر پڑھتے ہی رہتے ہیں نا کہ پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیارا پیر میرا پیر میرا پیر میرا. سب مل کر پڑھیں. پیر میرا پیر میرا پیر میرا. کتنے بنائے عالم و حافظ، کتنے بنائے عالم و حافظ، کتنوں کو ہے تم نے سنوارا. پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیارا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی باتوں پر اگر جس نے بھی عمل کیا تو ہم تو اب مدنی چینل پر دنیا بھر کی بہاریں برکتیں دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ اپنے اندر تبدیلی لے آتے ہیں. تو سعادت مند اچھا مدنی منع اور خوش نصیب مدنی منع بننے کے ہم نے مدنی پھول آج حاصل کیے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر آپ بھی ضرور عمل کریں گے. میں بلند آواز سے انشاءاللہ اگر نعرہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے مدرسے کے در و دیوار یہ گونج جائے
نہیں نہیں، گونجیں گے، در و دیوار کو چومیں گے اور پھر جھومتے 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 سبز گنبد کو چوم لیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں چند باتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی نہ ماں ہیں نہ باپ، بلکہ اللہ تعالی نے ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آئیں۔ حکم خداوندی عز و جل کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، سبحان اللہ، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی اس میں سفید بھی تھی، سیاہ بھی تھی، سرخ بھی تھی، زرد بھی تھی، مختلف رنگ والی، اور اسی طرح کیفیت بھی اس کی مختلف تھی، یعنی اس مٹی میں نرم بھی تھی، سخت بھی تھی، شیریں بھی تھی، تلخ بھی تھی، نمکین بھی تھی اور پھیکی بھی تھی۔ یہ ساری مٹیاں اس میں شامل تھیں۔ پھر اللہ تعالی نے اس مٹی کو گوندنے کا حکم دیا، چنانچہ ایک مدت تک اس کو گوندا گیا، وہ چپکنے والی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک اس کو گوندا گیا تو کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی، پھر خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھا گیا، جس کو دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا۔ جب روح داخل ہو کر ناک کے نتنوں تک پہنچی تو آپ کو چھینک آئی اور آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اے ابو محمد، یہ آدم علیہ السلام کی کنیت تھی، اے آدم میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ۔ یعنی تخلیق آدم کا یہ واقعہ آج ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم نے جیسے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ اللہ کے پہلے نبی ہیں، تو یہاں بعضوں کا سوال آتا ہے، ہم تو سنتے ہیں کہ سب سے پہلے اور آخری نبی ہمارے پیارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جب کچھ نہ تھا، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھا، اپنے نور سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور ظاہری طور پر سب سے آخر میں اپنے پیارے محبوب یعنی ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے اس سلسلے میں ہم مختلف درجوں میں جا کر سنتیں بھی سیکھتے ہیں، اور ظاہر دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول تو ہے ہی اتنا پیارا کہ یہ ہم کو سنتیں سکھاتا ہے،
اور جو سعادت مند منع ہوتے ہیں تو دیکھیں جو اچھی بات ملتی ہے مدرسے میں وہ عمل کرتے ہیں، اور جب عمل کرتے ہیں تو نہ صرف ان کی اپنی ذات میں اس کو تبدیلی محسوس ہوتی ہے، بلکہ ان کے والدین، ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار، ان کے پڑوسی سب اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے ایک مدرسے کے درجے میں چلتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ قاری صاحب آج کیا سکھا رہے ہیں۔ تیار رہیے گا، آپ سے سوالات بھی ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سرما لگانے کی سنت اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرما لگانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نہایت ہی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی سنت ہے۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سونے لگتے تو اپنی مبارک آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی سونے سے پہلے اتباع سنت کی نیت سے اپنی آنکھوں میں سرما لگانا چاہیے۔ اس سے ہمیں سرما لگانے کی سنت کا ثواب بھی حاصل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ سوتے وقت سرما لگانے میں یہ مصلحت ہے کہ سرما زیادہ دیر تک آنکھوں میں بھی رہتا ہے اور آنکھوں کے مساوات میں سرائیت کر کے آنکھوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تمام سرموں میں بہتر سرما عصمت سرما ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکوں کو اگاتا ہے۔ پیارے پیارے مدنی منوں، سرما عصمت کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ سرما ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود بھی استعمال فرمایا اور اپنے غلاموں کو استعمال کرنے کی ترغیب بھی دلائی، اور اس کے بے حد فوائد ہیں، لہذا ہو سکے تو سرما عصمت ہی استعمال کرنا چاہیے۔ احادیث بالا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سرما عصمت بینائی کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ پلکوں کے بالوں کو بھی اگاتا ہے۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہا جاتا ہے عصمت سرما اصفہان میں پایا جاتا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور مشرقی ممالک میں پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال عصمت سرما اگر مل جائے تو کیا ہی بات ہے، اگر یہ سرما نہ ملے کوئی دوسرا سرما بھی آنکھوں میں لگائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل سنت پر عمل ہو جائے گا۔ حدیث بالا میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دونوں مقدس آنکھوں میں سرمے کی تین سلائیاں استعمال فرماتے تھے۔ کتنی سلائیاں؟ تین سلائیاں استعمال فرماتے تھے اور اکثر اسی پر عمل رہا۔ تاہم بعض روایتوں میں سیدھی آنکھ مبارک میں 3 سلائیاں اور بائیں میں 2 کا ذکر بھی آیا۔ شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر آنکھ مبارک میں 2 سلائیاں سرمے کی ڈالتے اور 1 سلائی کو دونوں مبارک میں لگاتے، لہذا مختلف اوقات میں مختلف طریقے پر سرما لگانا چاہیے۔ یعنی کبھی دونوں آنکھوں میں کتنی سلائیاں لگائیں؟ 3 سلائیاں سیدھی آنکھ میں اور 3 بائیں میں۔ ٹھیک ہے، یہ کس کس کو یاد ہو گیا؟ ایک طریقہ کیا ہے؟ سیدھی آنکھ میں کتنی اور بائیں آنکھ میں 3۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ سرما لگانے کی 3 سنتیں۔ پہلی سنت کیا ہے کہ سیدھی آنکھ میں کتنی سلائیاں؟ 3، اور بائیں آنکھ میں 3، یعنی 3 سلائیاں سیدھی آنکھ میں، 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں۔ تو ایک ہی سنت طریقہ آج ہم نے سیکھا۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، یہ بات یاد رکھیں کہ تکریم کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کرتے تھے، لہذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیں گے پھر بائیں آنکھ میں۔ اے پیارے اللہ عز و جل ہمیں سوتے وقت سرما لگانے کی سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے،
جو نقش پاکا لگاؤں غبار آنکھوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلیں جی، تیار ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سب سے بہتر سرما اس کا نام کیا ہے؟ قاری صاحبان دیکھیں کس کس مدنی منع کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اگر کارکردگی بیان ہو جائے تو مدینہ مدینہ. تو سب سے بہتر سرما کون سا بیان ہوا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ سرما کہاں پایا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بات اگر سنی جاتی ہے، اگر قلم اور ڈائری ہاتھ میں ہو تو اس کے مدنی پھول لکھے جائیں تو وہ یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر ہم نے آج جو ہے وہ سرما لگانے کی 3 سنتیں سیکھی ہیں، جس کو ایک سنت جو ہے وہ زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی. تو وہ سنت کون کون سی ہے؟ سبحان اللہ. اور یہ بھی ہم نے سنا، چلے یہ تو میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ رات سونے سے پہلے لگانا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں سرما جو ہے وہ زیادہ دیر آنکھوں میں رہتا ہے اور اس سے آنکھوں کو زیادہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. تو بہرحال پیارے پیارے مدنی منوں اور جو مدنی چینل کے بھی ناظرین ہیں، سنتوں پر عمل کرنا دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتوں کا ذریعہ ہے. جیسا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. تو یقیناً دنیا میں بھی ہمیں برکتیں چاہیے، ہمیں عافیت چاہیے، اور بالآخر مرنا تو ہے ہی. مرنے کے بعد جو سنتوں کا عامل ہوگا قبر میں بھی راحت ملے گی، آخرت میں بھی راحت ہوگی. اور جنت کا تو کتنا پیارا مجدہ ہے کہ ایسا خوش نصیب جنت میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم نے پچھلے سلسلوں میں ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مختلف مدنی منوں کے والد صاحب اور سرپرست کے تاثرات کے حوالے سے آپ کو عرض کیا تھا، اور ہم نے اس سلسلے میں ہماری مجلس نے کوششیں بھی کی ہیں. تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے والد صاحب کے، آپ کے سرپرستوں کے تاثرات ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں یہ پتہ چلے کہ دعوت اسلامی کے مدرسوں میں کتنی پیاری تربیت دی جاتی ہے، اور اس مدرسے سے تعلق رکھنے والے وہ خوش نصیب مدنی منع جو یہاں کی تربیت حاصل کر کے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی اس عمل کی کیسی برکتیں ہوتی ہیں اس کا آپ کو نظارہ کرنا ہے. تو آئیے مدرسۃ المدینہ کے ایک مدنی منع کے والد صاحب کے تاثرات سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع احمد رضا اتاری کے والد صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان. یہ بتائیے آپ کے مدنی منع مدرسۃ المدینہ کے کون سے شعبے میں پڑھتے ہیں؟ شعبہ حفظ میں پڑھتے ہوں. اچھا، ماشاء اللہ شعبہ حفظ میں ہیں. کتنے پارے حفظ کر لیے؟ ماشاء اللہ 24 پار حفظ کر چکے ہوں. ابھی 25 میں انشاءاللہ شروع ہونے والا ان کا. ماشاء اللہ. یہ بتائیے اتنے تو پارے انہوں نے حفظ کر لیے، مدرسے میں داخل کرواتے آپ کی کیا کیا نیتیں تھیں؟ میری نیت یہ تھی کہ حضرت صاحب کے ماحول سے تو میں بہت پہلے سے متاثر تھا. تو جس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت میں نے نیت کی تھی فیضان مدینہ میں کہ اگر میری شادی ہوئی اور میرا بیٹا ہوا اور اس کا نام احمد رضا رکھوں گا اور اس کو حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا، بلکہ حضرت صاحب کے فیض کی برکت سے میں ہمیشہ کے لیے دعوت اسلامی کا وقف کر دوں گا اس کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدرسے میں سنتیں سکھائی جاتی ہیں، گھر پہ ان کی کس طرح عمل کرتے ہیں؟ گھر پہ تو بہت زیادہ بہتر ہے دوسرے بچوں کی نسبت. جیسے کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں بچے، اس احترام نہیں ہے، اور مطلب وضو سے زیادہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے خاص طور پہ ضد کرتے ہیں کہ ہمیں ساتھ لے کے جائیے. تو وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ بابا جانی ہم لوگ کو اگلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں بیٹا یہ شرعی معاملات ہیں، ابھی آپ کو نہیں پتا، جیسے جیسے بڑے ہوتے جاؤ گے تو سمجھ میں آتی جائے گی آپ کو. بچوں میں یہ عادت ہوتی ہے گھر میں پکا ہوا کھانا نا ذرا خاموشی سے نہیں کھاتے ہیں. تو آپ کے بچے میں ایسی کیا ہے، ایسا کچھ معاملہ ہے؟
نہیں، میرا بچہ ماشاءاللہ ہر چیز کھا لیتا ہے، اور یہ کہتے ہیں نیچے بیٹھ کے کھائیے بابا، جو ٹیبل بیٹھے کھاتے ہیں نیچے بیٹھے کھائیں، اور اس طرح مطلب سنتیں وغیرہ بیان کرتے ہیں کھانے کی. تو اس طرح کے چینج ان کا کافی زیادہ آیا ہے، مطلب کہ بیٹھ کے پانی پینا، اور لباس کے بارے میں کہ صاحب کہتے ہیں کہ مطلب اس کو طے کر کے رکھو، اس قسم کی باتیں وہ زیادہ مطلب کرتے ہیں. اور تقریباً ان کو جتنی بھی ان کی دعائیں ہیں وہ میں ان سے سیکھ رہا ہوں، بچوں سے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، ہمارے مدنی منع کے والد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے مدنی منع سے سیکھ رہا ہوں. میرے بیٹے نے مجھے داڑھی سے رکھوائی ہے پچھلے سال 3 دن کے قافلے پہ، تو میں 8، 9، 10 محرم کو گیا تھا. وہاں پر میں نے نیت کی، حالانکہ میں نے بہت دفعہ مطلب شادی ہو جائے گی تو رکھ لوں گا، تو یہ ہو جائے گا تو رکھ لوں گا، جاب مل جائے گی تو رکھ لوں گا. اس طرح کرتے کرتے بڑے لوگوں نے مجھے کہا، تو میں نے اس دن نیت کی کہ میں اب داڑھی رکھ لوں گا. یہی آرزو ہے تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اب دیکھیں مدنی منع یہاں پر کہ ایک مدنی منع کی نے جو مدرسے میں تربیت حاصل کی، اس کا جب انہوں نے اپنے گھر میں عمل کرنا شروع کیا تو آپ نے والد صاحب کے تاثرات سنے کہ یہ زمین پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں، یہ باوضو رہنا پسند کرتے ہیں، یہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جناب جب یہ لباس اتارتے ہیں تو یوں پھینک نہیں دیتے بلکہ طے کر کے رکھتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً یہ گھر میں سنتیں بیان کرتے ہی رہتے ہیں، اور ہمیں بھی مطلب یہ تاکید کرتے کہ اس طرح کرنا چاہیے. بلکہ سبحان اللہ، مدنی چینل کے ناظرین تو جھوم اٹھیں کہ ہمارے اس کمسن مبلغ کی انفرادی کوشش تو دیکھیے کہ والد صاحب کہتے ہیں کہ میں تو دعوت اسلامی کے ماحول سے بہت عرصے سے وابستہ تھا، ذہن بناتا تھا کہ داڑھی رکھوں گا، چلیں جی شادی ہوگی پھر رکھوں گا، جاب مل جائے گی پھر رکھوں گا، لیکن آخر ہوا کیا کہ ہمارے اس کمسن مبلغ نے انفرادی کوشش کی تو والد صاحب نے بھی داڑھی رکھ لی. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں مدنی منع غور فرمائیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی یہ معاملات عام ہوں تو سب سے پہلے تو آپ کو خود عملی طور پر مضبوط ہونا پڑے گا، آپ کو خود نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، خود باوضو رہنے کی کوشش کرنی پڑے گی، اور فیضان سنت کا درس یہ مدینہ ہے. تو بہرحال دیکھیں کہ اس طرح سے جب کوشش کی تو یہ مدنی منع اپنے والد صاحب کو دعائیں یاد کراتا ہے. ایسے کئی مدنی منع الحمدللہ جو گھروں میں اپنے والد صاحب کو، اپنے بہن بھائیوں کو دعائیں وغیرہ یاد کراتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس مدنی منع کو بھی اور جتنے بھی مدنی منع مدرسۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دعوت اسلامی کا مبلغ بنا. اور یہ تو امیر اہل سنت نے آج الحمدللہ آج جو مدنی پھول دیکھا اس میں دعائیں دی ہیں کہ انہیں تو ہم سب کو تو دعوت اسلامی کا مبلغ بننا ہے، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں مدنی قافلوں میں سفر کر کے خوب سنتوں کو عام کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. تو آئیے اب اپنے سلسلے کے آخر میں ہم مدنی انعامات، جی ہاں اپنا مدنی انعامات کا کارڈ نکال لیں. سبحان اللہ. کل ہم نے جو مدنی انعام جو سیکھا تھا وہ تھا کہ 5 نمازیں با امامہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں یا نہیں. اب قاری صاحبان تیار ہو جائے. سبحان اللہ. اور قاری صاحبان دیکھیں کہ کتنے مدنی منوں نے کل 5 نمازیں با جماعت با امامہ. یہاں یہ مسئلہ ہے کہ عموماً مدنی منع جو ہے نا یہ ہمارے امامہ شریف کی پابندی نہیں کر پاتے. تو اب قاری صاحبان دیکھ لیں کہ اس میں مدنی منوں نے کل با امامہ نماز ادا کی ہے یا نہیں. اگر نہیں کی تو کتنوں نے نہیں کی، اور جنہوں نے کی رہ نصیب ان کی کارکردگی ہاتھوں ہاتھ ہمیں ایس ایم ایس فرمائے. اور ایس ایم ایس کا نمبر 030126122176 26122176 یہ ایس ایم ایس کا نمبر ہے. اور اس نمبر پر اپنی کارکردگی چاہیں تو ہاتھوں ہاتھ آپ ایس ایم ایس فرمائیں. تو کال ریکارڈ کرنے کے لیے جو نمبر ہے 00921، یہ بیرون ملک سے جو فون کریں گے، پاکستان سے جنہیں فون کرنا ہے وہ 021 ملائیں گے 34942525. اور آج کے جو 2 سوال ہیں وہ سماعت کرنے، پھر انشاءاللہ مدنی انعام کا جو دوسرا ہے مدنی انعام اس پر کچھ گفتگو کریں گے. پہلا سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ اسکرین پر آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں۔ اور دوسرا سوال ہے قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن کریم میں کتنی سورتیں؟ یہ دو سوالات ہیں آج کے سلسلے کے۔ آپ ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر ریکارڈ کرائیں، اپنا نام بتائیں، مدرسے کی شاخ اور اپنے شہر اور ملک کا نام بیان کرنا ہرگز نہ بھولیں، یہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ تو اور دوسرا اپنی کارکردگی ایس ایم ایس کریں کہ کتنے مدنی منوں نے باجماعت با امامہ نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور اس کا فالو اپ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مدرسے کے مدنی منوں میں عبادت کا بھی ذوق بڑھے گا، اور انشاءاللہ عملی طور پر یہ اور مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مدنی انعامات میں سے جو دوسرا سوال ہے کہ آپ نے نماز پنجگانہ کے بعد اور سوتے وقت کم از کم آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھنے کا معمول بنایا ہے یا نہیں؟ آپ نے نماز پنجگانہ کے بعد اور سوتے وقت کم از کم آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھنے کا معمول بنایا نہیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے مرتے ہی جنت میں داخلے کی بشارت ہے، سبحان اللہ۔ اور تسبیح فاطمہ یہ تو یوں سمجھ لیں کہ گناہ دھونے کا نسخہ ہے۔ جی ہاں، جو تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے ایک روایت کے مطابق اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ اور سوتے وقت جو تسبیح فاطمہ، اب تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اور رات کو سوتے وقت جو یہ پڑھتا ہے تو ایک روایت کے مطابق دن بھر کی جو تھکاوٹ ہے وہ اس کی دور کر دی جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس مدنی نام کو بھی اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جو مدنی منع ہیں یہاں، جو مدنی منع بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کے یہاں مدرسہ نہیں ہے، آپ رنجیدہ نہ ہوں، انشاءاللہ مدنی چینل کے اس سلسلے میں شامل ہوں، آپ کو انشاءاللہ تربیت کے مدنی پھول اس میں ملتے رہیں گے، اور ہم اس کو اگر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کی برکتوں سے دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پہ امیر اہل سنت کی غلامی پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ غیبت کے خلاف عزم بھی اپنا مضبوط کریں اور نعرہ لگائیں کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ محبتوں کے چور چغل خور چغل خور، محبتوں کے چور چغل خور چغل خور، قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، سر پر امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔